من سب نبیا. اصل میں مسئلہ یہی ہے. انہیں مولوی فاروق الحسن سے اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جناب چلو یہ تو ہو گیا مولوی. اب جناب مسجد کے مولوی کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی امور میں مشغول لوگ ہیں وہ بھی رسول اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی تاجدار ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نعرہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ حلیہ چاہے یہ والا ہو چاہے یہ والا ہو, حلیے الگ الگ ہو سکتے ہیں. کلمہ ہم نے وہی پڑھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا ہے, اور انشاءاللہ نظام بھی اسی کلمے والے آقا کا آنے والا ہے. تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ, اور پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. سبحان حضور کا دین آیا, انشاءاللہ تخت پہ حضور کے دین نے آنا ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری نسلیں بھی وہ بہار دیکھیں گے. یہ کوئی بات ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیشہ رات رہی ہو, کوئی ایسی رات بھی بنی ہے جس کی کوئی صبح نہ ہو. جتنی مرضی کوئی گہری رات ہو اس کی صبح ہو کر رہتی ہے, اور صبح قریب ہے. پونی صدی ہو گئی ہے یار ہمارے بزرگوں کو انتظار کرتے ہوئے. یہ بزرگ اسی نعرے کا انتظار کرتے کرتے جناب یہ بھویں سفید ہو گئی ہیں کہ کب یار رسول اللہ کا نظام آئے گا, کب حضور کا دین آئے گا. لاکھوں لوگ قربان ہو گئے جس کی نظام کے لیے. آج بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے, یہ شدت پسندی ہے. اگر یہ شدت پسندی ہے تو یہ شدت پسندی آپ کو ہر مسلمان میں نظر آئے. یہ شدت پسندی ہے تو یہ اس درویش سے لے کر وہاں کھڑے ہوئے جناب اعلیٰ 3 پیس میں ملبوس ہر مسلمان میں نظر آئے گی. مسلمان تمہیں لباس کے اندر مختلف نظر آ سکتا ہے, لیکن وہ تمہیں یہ میسج دے رہا ہے میں گناہگار ہو سکتا ہوں, حضور کا غدار نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ وہ دین ہے. ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے دین اتنا لجپال ہے, اس نے تو صحابہ کے قرضے نہیں رکھے, آپ کے اور میرے کیا قرضے رکھے. اس نے تو صحابہ کے قرضے نہیں رکھے. حضرت بلال نے مارے کھائیں تو پھر انہی حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ اس کا تصور تو کریں نا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر رسول اللہ اندر تشریف لے جائیں, بلال اندر ہوں, ساتھ اسامہ بن زید ہوں, اور دونوں جناب غلام, اور دونوں کو اندر لے کے میرے کریم آقا ساتھ میں مولا علی ہوں, اور میرے کریم آقا نے جناب ان 2 غلاموں کو حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال کو اندر لے کے تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی ہو. ذرا تصور تو کیجئے اس غلاموں کی جناب درجے کتنے اونچے ہو چکے ہوں, اور سارے مکے کے چودھری اور سردار وڈیرے باہر کھڑے ہوں, اور اندر جناب وہ کھڑے ہوں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں دین کی خاطر. اس لیے آپ دین کا ساتھ دیجئے. یہ دین بڑا لجپال ہے, یہ کسی کے قرضے نہیں رکھتے, یہ آپ کے اور میرے قرضے بھی نہیں رکھے. آپ کھڑے تو ہیں. دین آنا اپنی پاور سے ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کسی مولوی سے کسی پیر کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میری وجہ تو دین کھڑا ہے. دین آج بھی اپنی بس اتنی سی بات ہے. ہم دین کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ تو اونچا ہے جو اس کے ساتھ لگتا ہے یہ اس کو بھی اونچا کرے گا. اس نے تو تیرنا ہی تیرنا, جس طرح بحری جہاز نے تو تیرنا ہی تیرنا. جو اس کے ساتھ شامل ہوگا, جو اس کے ساتھ جڑے گا, وہ بھی تر جائے گا. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تر جائیں, آپ کی قسمت اعلیٰ ہو جائے, تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ دین کے ساتھ مخلص ہوں, رسول اللہ کے نظام کے ساتھ مخلص ہوں. دو رنگی پالیسی یہ مومن کو زیب نہیں دیتی. قرآن کہتا ہے یہ منافق کی جی لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا, کیا بات. سبحان فاقتلوہ فاقتلوہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. قرآن کہتا ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء,
درمیان میں سوچتا ہوں کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. مومن ہمیشہ ایک کھڑے کا ہوتا ہے. اگر اجازت ہو تو اقبال کی زبانی ترجمہ کر لیں. اقبال فرماتے ہیں ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندائے خدا بن، یا بندائے زمانہ، یا بندائے خدا بن، یا بندائے زمانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ. جنگیں کبھی بھی عددی برتری اور اسلحے کی بنیاد پہ نہیں جیتی جاتی، یہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے. یار ہماری سرائکی میں اور پنجابی میں جو بندہ زیادہ بزدل ہو نا اسے کہتے ہیں کہ بھائی کراڑ ہے، یعنی بڑا ڈرپوک آدمی ہے. تو یعنی جو کراڑ اور ہندو قوم بزدلی میں مشہور تھی، آج وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہے، اور ہمارے کہتے ہیں جناب ہم امن کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم امن چاہتے ہیں. یہ وہ تکلیف دہ امر ہے. اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ. یار تیرے ہاتھ میں جب صرف 313 بندوں کے ہاتھ میں 8 تلواریں تھی، وہ بھی زنگ لگی ہوئی اور وہ بھی کئی ٹوٹی ہوئی، باقیوں کے ہاتھ میں سوٹیاں تھی، ڈنڈے تھے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، جدید اسلحے سے لیس تھا، سر سے پاؤں تک خود اور جناب اعلیٰ حفاظتی حصار میں بند تھا. ان حفاظتی شیلڈوں کے باوجود بھی وہ تھر تھر کانپ رہے تھے ان 8 تلواروں والوں سے. کس لیے؟ کہ وہ جذب قلندر سے جو ہے نا وہ معمور لوگ تھے، وہ جذب قلندرانہ سے معمور لوگ تھے. تیرے اندر سے وہ قلندر والا جذبہ ختم ہو گیا ہے. تو نہ حق بول سکتا ہے، نہ حق سن سکتا ہے، نہ حق برداشت کر سکتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جناب میری عزت ہو. میں خان صاحب کی ایک پرانی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سبز پاسپورٹ کی عزت بحال کریں گے. تو ہمارے حضرت صاحب نے اس وقت ہی فرمایا تھا کہ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لو. جب اس نے 100 دن کا کہا تھا نا پہلے کہ ہم 100 دن میں یہ کریں گے، ہم بعد میں جناب یہ تعین کریں گے، آپ نے فرمایا اس کو 100 سال بھی دے دو تو یہ نظام نہیں بدل سکتا. اس لیے نظام تب ہی بدلا جانا ہے جب رسول اللہ کا دین آئے. لبیک نہ ہم سچ سن سکتے ہیں، نہ ہمارے حکمران سچ برداشت کر سکتے ہیں. قلندر کا کام ہے بات کڑوی ہو میٹھی ہو کر دے. قلندر کا ایک معنی اصل میں ہوتا کیا ہے؟ پرانے آپ نے بڑے دروازے دیکھے ہوں گے، جو بڑے بڑے دروازے قلعے جن کی وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو باقی تو پھٹے بالکل پلین لگے ہوتے تھے، 2 اس طرح کراس میں نا پیچھے لکڑیاں ان کو لگی ہوتی تھیں، جس کا اندر والا حصہ تو بالکل پلین ہوتا تھا جو دروازے کے ساتھ چپکا ہوتا تھا، جبکہ اس کی جو بیک ہوتی تھی وہ بالکل نا بے ہنگم سی ہوتی تھی، یعنی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی. تو لیکن وہ ظاہراً خوشنما نہ لگنے والی لکڑی سارے دروازے کی مضبوطی وہی ہوا کرتی تھی. اسی کراس والی جو لکڑی ہوتی تھی جو ایک طرف سے
प्लेन और दूसरी तरफ से बेहंगम सी होती थी, उसी को फारसी में कलंदर कहते हैं। समझ है? तो कलंदर जो है उसका मिजाज होता है कि कोई खुश हो या ना खुश हो उसने बात कर देनी। इकबाल को कलंदर लाहौरी कहते हैं इसलिए कि इकबाल ने वो बातें कर दी हैं जो यहाँ पे मैं कहता हूँ मौलवी भी करे तो कोई बंदा बर्दाश्त ना करे। ये इकबाल का ज़ौक़